بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو تصاویر اور ایک کہانی، مطلب کہ عمران والا تے کم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی نے کسے کہا کہ واقعی ہی یہ ڈفر ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایکسکلوزیو تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے چودھری پرویز لاہی کی چوٹ کے معاملے پہ۔ اب دیکھیں نا، چودھری صاحب کی اس عمر میں 4 پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور ٹوٹی کیسے ہیں؟ صرف وہ واش روم میں پھسلے ہیں، وہ جیل کے واش روم میں گرے ہیں، اور اتنے گرے ہیں کہ ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ان کے بازو پہ چوٹ آئی ہے، ان کی دونوں جو بازو ہیں وہ دونوں پہ چوٹیں آئی ہیں، گھٹنے پہ چوٹ آئی ہے، ان کے ماتھے پہ چوٹ آئی ہے۔ مطلب یار، یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ عدالت میں پیش کی گئی ہے، یہ رپورٹ تو بڑی مضحکہ خیز قسم کی ہے۔ کیا ایک بندہ واش روم میں اچانک پھسلے تو اس کا پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے؟ اگر چوٹ لگی ہے، اگر وہ دیکھیں جی وہ کسی بھی کروٹ گرے ہیں تو کسی ایک سائیڈ پہ چوٹ لگنی چاہیے، ایک بازو ایک ٹانگ کی طرف چوٹ لگنی چاہیے۔ وہ سر سے پاؤں تک ہر طرف ان کو چوٹیں لگ گئی ہیں۔ لگتا ہے معاملہ کوئی مشکوک قسم کا ہے، اور اگر مشکوک معاملہ نہیں ہے تو پھر کم از کم چودھری صاحب کو اپنے بیٹے کی یاد بہت ستا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹکرے چکرے مارنی شروع کر دی ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اٹھ کے چھلانگیں ماری ہوں جس کی وجہ سے ان کو یہ چوٹیں لگ گئی ہیں، لیکن ہوا جو بھی ہے غلط ہوا ہے، کیونکہ چودھری پرویز لاہی صاحب میرا خیال ہے کہ 70 پلس ہیں، لیکن کسی نے کمنٹ سیکشن میں یہ کہا تھا کہ ان کی ایج 80 پلس ہے۔ اگر وہ 70 یا 80 پلس ہیں تو اتنی زیادہ ایج میں یہ چوٹیں جو ہیں یہ بڑی بھیانک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اور اس معاملے پہ میرا خیال ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن چودھری پرویز لاہی صاحب کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اتنی سہولتیں کہ وہ چاہیں تو ان کو جیل میں جم دیا جاتا ہے، وہ چاہیں تو ان کے لیے جیل کی دیوار توڑ دی جاتی ہے، وہ چاہیں تو جیل مینول سے ہٹ کر ان کو دیسی گھی میں دیسی مرغا فرائی کر کے کھلا دیا جاتا ہے۔ خان صاحب جو چاہیں ان کے لیے سب کچھ حاضر کر دیا جاتا ہے، لیکن چودھری پرویز لاہی صاحب کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی خواہشات اور بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش بھی سامنے آئی ہے۔ سینئر صحافی اور میرے تو بڑے بھائی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جناب عمران شفقت صاحب، انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں باعزت طریقے سے ملک سے باہر جانے دیا جائے، یعنی کہ وہ ایک ڈیل مانگ رہے ہیں، وہ NRO مانگ رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں امریکہ یا یورپ بھیج دیا جائے۔ ویسے بھی عمران خان جس قسم کی طبیعت کے مالک ہیں، ان کو سوٹ یہی جو ہے وہ اپنا یورپ ہی کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ذرا وہ کیا کہتے ہیں آزاد خیالی قسم کا ہے، اور عمران خان جس قسم کی شخصیت ہے، وہ کبھی فون پہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ فون سیکس کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، کبھی وہ خواتین اپنی جو پارٹی کی خواتین رہنما ہیں MNAs ہیں ان کو ہراساں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور پھر ان کے میسیجنگ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے افشاں لطیف نے بھی ایک الزام لگایا تھا کہ یہ چھوٹی عمر کی بچیوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں، ایک طرح سے وہ ذہنی مریض ہیں، اور چھوٹے بچوں کا جنسی استحصال کر کے ان کو تسکین ملتی ہے۔ اور اسی طرح کی جو الزامات ہیں وہ جیفری ایپسٹن کے حوالے سے بھی سامنے آئے تھے نا، وہ جزیرہ والا جو تھا جس میں بل کلنٹن کا نام بھی تھا، ٹرمپ کا نام بھی تھا، اور باقی لوگوں کے نام بھی تھے، اس میں عمران خان کا نام بھی تھا۔ تو یہ عمران خان کا مزاج ہے اور یورپ کی آزاد خیالی ہے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو چلو پھر جا کے موجہ شوجہ کریں گے، لیکن عمران خان کے حوالے سے جو عمران شفقت صاحب نے خبر بریک کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے ملک سے باہر جانا ہے، کسی ڈیل کے تحت انہوں نے کوئی ریلیف لینا ہے، تو پھر ڈیل وہی ہوگی جو کبھی نواز شریف کو ملی تھی، یعنی کہ ان کو سعودی عرب جانا پڑے گا۔ سعودی عرب اس لیے جانا پڑے گا کہ سعودی عرب میں ان کو اس قسم کی آزادی نہیں ہوگی جو کہ ان کو یورپ میں مل سکتی ہے، جو کہ ان کو امریکہ میں مل سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں وہاں پہ اگر کوئی ڈیل ہو گئی، اگر یہ چلے گئے تو پھر اسی طرح ان کو خاموشی سے زندگی بسر کرنی پڑے گی جتنے سال کا یہ معاہدہ کر کے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب عمران خان کو قبول بھی کرے گا؟ کیونکہ عمران خان نے تو شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف
وہ اپنا محلے والی جو ہوتی نہیں پھپھے کٹن ماسی اس جیسا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے محمد بن سلمان کے خلاف پوری لابنگ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ نہ 3 میں نہ 13 میں اوقات کوئی نہیں ہے، لیکن جناب علی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا فن خواہ سمجھا اور ان سے ادھار مانگا ہوا طیارہ جس میں بیٹھ کے موصوف UNO گئے اور اسی طیارے میں بیٹھ کے ان کی بختویاں کر رہے تھے، پکڑے گئے. انہوں نے سواریاں لائیاں رستے سے اپنا طیارہ واپس منگوا لیا. یہ وہیں پہ بیٹھے رہے، پھر بعد میں کسی اور طیارے پہ آنا پڑا تھا. یہ تو ان کا دور حکومت اس قسم کا تھا، یہ ان کو سارا کچھ برداشت کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ سے جو خبر آئی، ڈونلڈ لو کا وہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کانگریس کمیٹی کے سامنے دیا، اب اس کے بعد قوم یوتھ جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں جی کمال نہیں ہو گیا، عمران خان کے خلاف سائفر کیس اڑ گیا ہے، اب یہ کس منہ سے عمران خان کے خلاف جو ہے سائفر کہیں گے. اوے عقل دو دشمنوں، یہ تو دیکھو کہ اس نے کہا کیا ہے. اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جناب علی سائفر نہیں تھا، اس نے کہا کہ وہ دھمکی اور سازش والی بات نہیں تھی. عمران خان جو الزام لگاتا ہے وہ غلط ہے، یہ انہوں نے کہا. اور وہ جو انتخابی دھاندلیوں پہ آپ شور مچا رہے تھے اور یہ جو ساری ایکسرسائز کی گئی، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف نے کتنے $1000 اور پاؤنڈ خرچ کیے اس کے لیے. لابنگ فارمز کی خدمات لی گئیں اور کتنے کانگریس مینز کو جو ہے وہ ان تک اپروچ کیا گیا، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. اور اس کے بعد جا کے یہ رزلٹ نکلا کہ عمران خان ٹگے ٹوکری ہو گیا. عمران خان کے خلاف ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ کیس ہی یہ ہے کہ عمران خان نے آفیشیل ڈاکومنٹ کو پبلک کیا، عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، عمران خان نے سائفر کو دانستہ گم کیا. کیس یہ ہے. لیکن تحریک انصاف والے اور بدتمیز بریگیڈ والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی سائفر تو اڑ گیا. اور بھائی اڑ نہیں گیا، آپ کا بیانیہ اڑ گیا، آپ کے خلاف ایک اور ٹھوس ثبوت آ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حیران ہوں کہ امریکہ کا سفارتکار یہ کہے کہ جی مجھے بھی تحریک انصاف والے دھمکیاں دیتے ہیں. ہم تو سوچتے تھے کہ یہ جو یوتھیے ہے نا یہ پاکستان میں ہی اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے امریکہ میں وہاں کے ایک سفارتکار کو نہیں بخشا. ڈونلڈ لو نے کہا نا کہ جی ان کو اور ان کی فیملیز کو دھمکیاں دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح یہ پاکستان میں کیا جاتا ہے. کوئی بندہ عمران خان کے خلاف بات کرے تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئی پہ اتر آتے ہیں اور اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں، اور جتنا یہ زور سے بھونک سکتے ہیں اس طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. اور یہی ان سے کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دھمکانا اور ڈرانا، اور یہی کام انہوں نے امریکہ میں کر دیا. اور ان کے خلاف ڈونلڈ لو نے وہاں کی جو مقامی پولیس ہے وہاں پہ ان کے خلاف ایک شکایت بھی درج کروائی. اب اس معاملے پہ ظاہر ہے کارروائی آگے بڑھے گی، لیکن یہ تمام صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اچھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو دیکھیں نا کہ سونے پہ سہاگا کہ ایک ہی دن میں 2 ایسی تصاویر سامنے آ گئیں کہ عمران خان تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ وہ اپنا سر دھن رہا ہوگا کہ یار بس زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں. کیونکہ ایک طرف وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف صاحب ملاقات کر رہے ہیں، ایک تصویر یہ ہے، اور اس سے پہلے تصویر آ گئی SIFC کی میٹنگ کے بعد جو وزیر اعظم اور 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کی موجودگی میں تصویر ہے، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بڑے حشاش بشاش اور خوش دکھائی دے رہے ہیں. بھائی وزیر اعلیٰ کے طور پہ شریک ہوئے ہیں، پروٹوکول انجوائے کیا جا رہا ہے، معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں. اگر مرکز میں 5 سال کی حکومت ہے تو 5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں پکی. 5 سال تو موجیں لگے گی نا، چورن بیچا جائے گا. خیبر پختونخوا میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ عمران خان کا ایک بیان جاری کریں گے، ان کی ذرا حمایت کریں گے، ذرا جوش لوگوں کو دلوائیں گے، لوگوں کے ہاتھ میں اینٹ روڑا پتھر جو بھی آئے گا وہ پکڑائیں گے، اور اسلام آباد میں آ کے ایک اچھے بچے کی طرح اپنا کردار ادا بھی کریں گے. یعنی کہ جناب ہم نے کسی بھی آئینی اور قانونی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنے دینی. ہاں اپنی سیاست کریں گے ذرا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو ذمہ داری بنتی ہے ان کے تحت وہ پوری کریں گے اور اچھے بچے کی طرح کردار ادا کریں گے۔ عمران خان جائے بھاڑ میں، عمران خان جیل میں ہے تو رہے جیل میں، کسی کو اس سے کیا سروکار بھائی، سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کے مطابق جو سہولیات ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور عمران خان، وہ پنجابی کہتے ہیں نا جب تیرے والا تو کم ہو گیا، بھی عمران خان والا تو کم ہو گیا، سیاسی طور پہ بھی فارغ، اور اس کے تو ویسے اخلاقی طور پہ تو پہلے ہی فارغ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بشرا بی بی نے بھی ان پہ جو ہے بڑا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک وکیل ہیں جناب اظہر صدیق صاحب۔ اظہر صدیق صاحب وہ شخصیت ہے جو اکثر عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے مختلف کیسز میں کبھی پیش بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بہت سارے معاملات پہ بہت ساری جو درخواستیں ہیں وہ دائر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے کئی مطلب ان درخواستوں سے بڑے کام بھی پڑ جاتے ہیں، کئی درخواستیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پرویز مشرف والی درخواست بھی مصروف نے دائر کی تھی، جس میں پرویز مشرف کو سزا دینے والی جو خصوصی عدالت ہے اس کا قیام ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کیا تھا نا۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا نقوی صاحب والا بھی معاملہ یار، کہ وہ نقوی صاحب بیچارے انہوں نے سوچا تھا کہ چلو پیسہ بچ جائے گا، پینشن بچ جائے گی، یہ جو اپنا گریجویٹی ہے یہ بچ جائے گی، لیکن میں نے کہا تھا کہ نقوی صاحب آپ نے بڑی دیر کر دی۔ اب نقوی صاحب دیکھیں نا، برطرف کر دیا گیا ان کو۔ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، یعنی کہ ان کا جو استعفیٰ تھا، استعفے کے بعد جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ واپس لے لیا گیا اور ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اگر میں اس کو ایکسپلین کروں، اس کی تشریح کر دوں آپ کے سامنے، تو وہ یہ ہے کہ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نہ تو کوئی مراد ملے گی، نہ کسی قسم کی کوئی اور پینشن ملے گی، اور نہ ہی یہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ لکھ سکیں گے، بلکہ ان کے معاملات نیب کو بھی ریفر کیے جا سکتے ہیں اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات چونکہ ہو رہی تھی اظہر صدیق صاحب کی، تو اظہر صدیق صاحب نے بشرا بی بی سے ملاقات کی ہے، اور بڑے مصدقہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اس ملاقات میں مختلف کیسز کے حوالے سے بات ہوئی، موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن باتوں کے دوران جناب اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے حالات کی نزاکت کو محسوس نہیں کیا، اور اگر موجودہ سینیریو میں جب 8 فروری 2024 کے انتخابات ہو چکے تھے اور ایک ہنگ پارلیمان جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی اور کوئی بھی ایک جماعت حکومت نہیں بنا سکتی تھی، اور تحریک انصاف کے پاس یا عمران خان کے پاس یہ ایک بہترین موقع تھا، اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوسیشن سٹارٹ کرتے تو آج ملک میں ہماری حکومت یعنی کہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پوری الیکشن کمپین میں بارہا یہ بات کی کہ اگر انہیں کل کو کسی بھی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا پڑی تو وہ آخری آپشن ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں۔ وہ کسی صورت مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے مختلف اشاروں کے دوران یہ بات کہی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، لیکن جناب عمران خان صاحب نے پہلے ہی دن یہ بیان داغ دیا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر بلاول بھٹو زرداری کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اپنے والد محترم کو یہ بات کہتے کہ جی ہمیں مسلم لیگ نون کی بجائے تحریک انصاف کی طرف جانا چاہیے۔ تو لہٰذا پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں معاملات آگے بڑھنا شروع ہوئے، تو یہ شاید غلطی ہوئی ہے۔ یہ اظہر صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی ہے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب اظہر صدیق صاحب کی ان باتوں سے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے 100% اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا جی بالکل یہ غلطی کی گئی ہے۔ اگر خان صاحب تھوڑا سا سوچ لیتے اور حالات کی نزاکت کے مطابق فیصلہ کر لیتے تو شاید حالات یہاں پہ نہ ہوتے اور چینج اس وقت آپ کے سامنے ہوتا۔ یعنی کہ بشرا بی بی نے واضح طور پہ عمران خان کو بیوقوف قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان عقل تو ذرا کٹ ہی کم لینا۔ ویسے ان کو دیر سے پتہ چلا ہے، ہم تو بہت دیر پہلے سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خود پرستی میں مبتلا شخصیت کا نام ہے، ڈفر انسان ہے، وہ بس
اپنی ذات سے اور اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے یا صلاحیت نہیں رکھتے. اس وجہ سے حالات اس نہج تک پہنچے ہیں. اگر عمران خان جو ہے وہ سیاست کو سیاسی انداز سے اور حالات کی مطابقت سے فیصلہ کرتے تو آج شاید یہاں تک حالات نہ پہنچتے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.